شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 25ویں پارے کا خلاصہ. 24ویں پارے کے اخیر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا. اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کی متعین تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے. لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں منہمک ہوں گے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو. سورہ حامیم کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے. اللہ کا یہ وعدہ سچا تھا اور گزشتہ 1400 سال سے اس وعدے کا ایفا ہو رہا ہے. کائنات اور انسان کے بارے میں ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن کا قدیم زمانے کے انسان نے کبھی تصور نہیں کیا تھا. بالخصوص ہمارے زمانے کے انکشافات، ایجادات اور تحقیقات کا جو زمانہ ہے، کوئی دن نہیں جاتا جب انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی نئی تحقیق اور کوئی نیا انکشاف سامنے نہ آتا ہو. بتائیے کس نے سوچا تھا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے گا؟ کسی کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہ آئی ہوگی کہ مشرق میں رہنے والوں کی آوازیں اہل مغرب اور اہل مغرب کی آوازیں اہل مشرق سن سکیں گے. بلکہ آج تو آوازیں ہی نہیں، ان کی صورتیں اور حرکات و سکنات بھی دکھائی دے رہی ہیں. ایک وقت تھا کہ انسان سورج کو کائنات کی عظیم ترین چیز سمجھ کر اس کے سامنے جھکتا تھا. آج اس نے معلوم کر لیا کہ نظر آنے والا سورج تو کائنات کا ایک چھوٹا سا کرہ ہے، اور اس جیسے کئی 100 ملین سورج پس پردہ موجود ہیں. انسان سمندروں اور دریاؤں کے پیٹ میں گھس گیا اور ان کے پیٹ میں جو کچھ چھپا تھا اس نے اسے دیکھ لیا. انسان نے اپنے جسم، اس کی بناوٹ، اس کی خصوصیات اور اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا. انسانی نفسیات کے بارے میں بھی اس پر کئی راز منکشف ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کس کے اندر جرت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہو گیا ہے؟ اور علماء کی تحقیق اور سائنسی ترقی کمال کی آخری حد تک کو پہنچ گئی ہے. علم و تحقیق کی اس تیز رفتاری کا کوئی بھی مذہبی کتاب قرآن کے سوا ساتھ نہیں دے سکتی. یہی بات قرآن کو دائمی معجزہ ثابت کرتی ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوائی تخت کی طرح مادی معجزہ نہیں ہے، یہ ایک علمی معجزہ ہے اور علمی دور کے لیے نازل ہوا ہے. انسان کا علم جتنی ترقی کرے گا اس پر قرآن کی صداقت اتنی کھلتی جائے گی. وہ وقت آ کر رہے گا جب ہر غیر متعصب صاحب علم کی گردن قرآن کے سامنے جھک جائے گی. سورہ شورا. سورہ شورا مکی صورتوں میں سے ہے. اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں. قرآن کے اعجاز کو بتلانے اور اس کی مثل لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. یہی وہ حروف ہیں جنہیں جوڑ کر قرآن بنایا گیا ہے. اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو. پورا قرآن نہیں، قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی چھوٹی صورت ہی صحیح. تمہارے اس کارنامے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہ پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو جھونکنا پڑے گا. لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نے قبول کیا، نہ آج کے منکرین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. حروف مقطعات سے سورت کا آغاز کرنے کے متصل بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف
وحی کرتا ہے، اور وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے، گویا وحی کا سرچشمہ اولین و آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے۔ درمیان میں اللہ کی عظمت و جلال بیان کرنے کے بعد پھر وحی اور قرآن ہی کا ذکر ہے اور ارشاد ہوتا ہے، اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تھا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔ وحی اور رسالت کے مضمون ہی کو مؤکد کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی شریعتیں اگرچہ مختلف تھیں لیکن ان سب کا دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور ان کے متبعین کو تفرقہ سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا تھا۔ لیکن اہل کتاب محض حسد اور عناد کی بنا پر تفرقہ میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے تفرقہ اور اختلاف ہی کو مٹانے اور قول فیصل سنانے کے لیے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، اور ان سے کہو کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ جوں یہ سورہ آگے بڑھتی ہے وحی اور رسالت کے ساتھ اس کا تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ وحی اور رسالت کے مضمون کے علاوہ اس مادی جہان میں ایمان کے جو دلائل اور تکوینی آیات ہیں ان کی طرف بھی ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کو درج ذیل نمایاں صفات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لیں تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان اور عملی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سورہ شورى کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا جس مضمون سے سورت کا آغاز ہوا تھا اسی پر اختتام ہو رہا ہے۔ سورۃ الزخرف، سورہ زخرف مکی ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ چونکہ اس میں زخرف کا لفظ آیا ہے جو سونے اور زینت کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس کا نام زخرف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا موضوع اصول ایمان ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی دوسری حوامیم کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ نے اس روشن اور واضح کتاب کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اس عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف دلائل قدرت سے بحث کرتی ہے۔ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تاحد نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں، یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کی زندہ گواہ ہیں۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتے ہیں اور دیہاتی بھی، ان کی زبان عالم بھی سمجھ سکتا ہے اور جاہل بھی۔ یہ گواہ کل بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو حق کی گواہی سن سکیں، ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکیں، اور ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ یہ سورت زمانے جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم ان کی ملت اور شریعت پر ہیں۔ یہاں ان کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہ بتوں کے پجاری کس منہ سے اپنے آپ کو ان کی شریعت کا پیروکار قرار دیتے ہیں، جبکہ آپ عقید توحید کے علمبردار تھے، اور یہ سر سے پاؤں تک بت پرستی کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں یہی کلمہ توحید چھوڑا تھا۔ اسی کلمے کی جب حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کو دعوت دی تو وہ اس دعوت کو سحر اور آپ کو ساحر کہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا تصور اور ان کی سوچ انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا اللہ کو نبی بنانے کے لیے یتیم، فقیر اور غریب آدمی ہی ملا تھا؟ طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی سردار پر نظر انتخاب کیوں نہ پڑی؟ اس کا جو جواب دیا گیا اس کا حاصل یہ ہے کہ ان کے درمیان گزر بسر کے ذرائع تک پر تو انہیں کوئی اختیار نہیں، وہ خود اپنے رزق کے بھی مالک نہیں۔ جب رزق کی تقسیم میں ان کا کوئی اختیار نہیں تو نبوت جیسے عظیم منصب کی تقسیم اور انتخاب میں انہیں کوئی اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر بڑا ناز تھا اور وہ اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اسے انہی نہروں اور دریاؤں میں اسی کے ساتھ اس کے لو لشکر کے ساتھ غرق کر دیا گیا جو اس کے خیال میں اس کی اجازت کے بغیر اپنا بہاؤ بھی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان۔ سورہ دخان مکی ہے، اس میں 53 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی ہے دھواں، چونکہ اس سورہ میں اس دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورہ دخان کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین یعنی واضح کتاب کی قسم کھائی ہے۔ یہ کتاب اعجاز کے اعتبار سے بھی واضح ہے اور احکام و مضامین کے بیان کے اعتبار سے بھی واضح ہے۔ اللہ نے قسم اسی اعتبار سے کھائی ہے کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو کہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ یہ کتاب اللہ نے بندوں پر رحمت کے طور پر نازل کی ہے، ورنہ وہ بندوں کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کو ہدایت سے محروم نہ رکھے، لیکن مشرکین اور کفار قرآن اور بعد الموت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ان فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے فرعون کے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ اس کی ملکیت میں سونے کے انبار تھے، باغات کی بہتات تھی، 20 محلات تھے، سونا اگلتی ہوئی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لاکھوں پر مشتمل فوج تھی۔ مختصر یہ کہ جو کچھ مصر میں تھا وہ سب اسی کا تھا۔ وہ ہر جاندار اور بے جان چیز کا اپنے آپ کو مالک سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہ آیا اور وہ اپنے مظلوموں اور محکوموں کی نظروں کے سامنے دریا کی بے رحم موجوں میں غرق ہو گیا۔ وہ آمنتو میں ایمان لے آیا، میں ایمان لایا کہتا ہی رہ گیا، لیکن یہ چیخ و پکار اس کے کسی کام نہ آئی۔ اس نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا اس سب کا وارث اور مالک بنی اسرائیل کو بنا دیا گیا۔ کل کے محکوم آج کے حاکم اور کل کے مملوک آج کے مالک بن گئے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سما سکنے والی ان نعمتوں کا ذکر ہے جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا۔ سورۃ الجاسیہ۔ سورہ جاسیہ مکی ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ بات سامعین و ناظرین اکرام جان ہی چکے ہوں گے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں سے اکثر صورتوں کی ابتدا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے یعنی قرآن کریم کے ذکر سے ہوتی ہے۔ سورۃ الجاسیہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، اور اس سورہ میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے اسے سورہ جاسیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال اور قدرت و وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کے مکروہ چہرے سامنے لاتی ہے جو آیات الہیہ سننے کے باوجود انکار و استکبار اور تکبر کی راہ نہیں چھوڑتے اور یوں بن جاتے ہیں گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ علاوہ ازیں یہ سورت
ان نعمتوں کا بھی تذکرہ کرتی ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی اور اہل جہاں پر فضیلت اور عزت کی صورت میں عطا کی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد وہ عجز و اطاعت کا راستہ اختیار کرتے، لیکن ہوا یہ کہ وہ بتدریج سرکشی اور معصیت کی راہ پر چل نکلے۔ اس صورت کے آخر میں بھی منظر کشی والا انداز اختیار کیا گیا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے اور گرے جا رہے ہیں۔ اللہ بندوں سے مخاطب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ تم آیات الہیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود ہی مذاق بن کر رہ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔